العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے پیروی کرنے والوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو کسی کو بھلائی کی بات کہتا ہے، اگر آپ نے کسی کو قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دی اور آپ کے کہنے پہ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ اس کے قرآن پڑھنے کا ثواب دعوت دینے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے، یعنی جس نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اس کے بھی اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کتنا رب کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ یہ نیکی کرنے کی علماء کو سعادت عطا فرمائی ہے کہ علماء سب سے زیادہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، برائی کے راستے سے ان کو منع کرتے ہیں۔ پھر سینکڑوں ہزاروں لوگ، بلکہ بعض تو ایسے مرد قلندر ہوتے ہیں کہ کروڑوں لوگ ان کی دعوت پر گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بدعقیدگیوں سے اور باطل نظریوں سے نکل کر ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ اپناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کروڑوں مسلمانوں کا جو نیکیوں کا ثواب ہے دعوت دینے والے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ثواب کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اسے گننا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان اسے نہیں گن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں ہوتا ہے، لیکن انسانوں میں اس کا کوئی شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسی شخصیات میں گزشتہ صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تبلیغ دین، ترویج سنت اور تردید مذاہب باطلہ اور رد بدعات و منکرات کا آپ نے کما حقہ فریضہ انجام دیا۔ کل آپ کا یوم عرس تھا، 25 صفر المظفر، اور ہم اہل سنت و جماعت کے وہ امام ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو فخر سے حنفی، سنی حنفی بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی کسی نئے مسلک کا نام نہیں، بلکہ وہ مسلک جو صحابہ اکرام کا تھا، اسی مسلک کی ترجمانی کرنے والے مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ انہی عقائد و نظریات کی ترجمان جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارا کوئی یہ کہ ہمیں بریلوی اس لیے کہا جاتا ہے، یا ہم خود اس لیے کہلواتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
آپ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں اور ان کی نسبت سے ہم بریلوی کہلواتے ہیں، ورنہ الحمدللہ ہمارا جو مسلک ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو عقائد و نظریات سکھائے، پھر صحابہ نے اس پر عمل کیا، صحابہ کے جو عقائد و نظریات تھے الحمدللہ ہم انہی پر آج تک قائم اور دائم ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے انہی نظریات پر قائم رہیں گے انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو ہمیں اپنے محسنین کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کوئی ایک واحد شخصیت کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت پورے نظریے کا نام ہے، پوری ایک جماعت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ منکر لوگ اعلیٰ حضرت کو ایسے تھوڑی اتنا برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے سرکار کی ناموس پر چوکیداری کی ہے، ایسی چوکیداری کی ہے کہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس قدر دین کی خدمت سر انجام دی کہ وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ان کو چھوڑ کر اب اعلیٰ حضرت کو باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں یہی تو چاہتا ہوں کہ لوگ ہمیں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، لیکن ہمارے نبی پر، حضور کی عزت پر کسی طرح کی کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ تو یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ لے، لیکن میرے نبی کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمارے لیے جان ایمان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، جان کائنات ہیں۔ اگر ان کی عزت محفوظ نہیں تو پھر کسی کی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف کوئی شاعر نہیں ہے، آپ کے فتاوی جات کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اگر صرف آپ ختم نبوت کے موضوع کو ہی لے لیں تو ختم نبوت پر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے 7 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور ہر کتاب کا نام الگ ہے، ہر کتاب میں دلائل الگ ہے، سینکڑوں کتابوں سے، سینکڑوں احادیث سے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت فرمایا ہے۔ اور 14 صدیوں میں، آپ کو یہ میں گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں، 14 صدیوں میں ختم نبوت پر ایسا نظریہ کسی محدث مفسر نے نہیں دیا جس طرح کا نظریہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے دیا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، جو لوگ اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اعلیٰ حضرت ہیں کون، ان کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ کیسا عطا فرمایا تھا، کتنا علم ان کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت پر اب بھی تحقیقات جاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا تھا۔ لوگ تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 200 علوم پر مہارت عطا فرمائی۔ علوم تو ہزاروں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علوم عطا فرمائی، اتنا حافظہ کہ آپ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ جتنی آپ نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اگر آپ ان لائنوں کو گن لیں اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کے دن اور راتوں کو گن لیں تو وہ لائنیں زیادہ ہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی تھوڑی ہے۔ آپ نے اس قدر دین کا کام کیا، اور لوگ تو باتیں بنانا تو ہر کے لیے مطلب آسان ہے، ہماری قوم ویسے ہی منہ کھولنے میں ہوشیار ہے، لیکن کام کر کے دکھانا یہ مشکل ہے۔ ہم لوگ کام نہیں کرتے، ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے۔ کام کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا روزگار چلانے کے لیے، اپنا زندگی کا نظام چلانے کے لیے، لیکن دین کی سربلندی کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹیز شامل نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگان دین سے سیکھتے ہوئے ہم دین کی سر بلندی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی تو ہمارا دین میں حصہ شامل ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہو۔ اس طرح کا کوئی تو کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن وہ دین کی خدمت میں جو ہم نے ایک پودا لگایا
وہ بڑھتا رہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے، اور ہم قبر میں ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کام، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں، اپنی بیٹی کو عالمہ بنائیں، اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں، پھر آگے وہ دین کی خدمت کریں۔ ایک بیٹے یا بیٹی کو بھی آپ نے حافظ، عالم، مفتی بنا دیا نا، تو وہ آپ کی 7 نسلوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ ایک بھی بیٹا بیٹی کو، خود بھی نیک اعمال کریں، لیکن اپنی اولاد میں سے کسی ایک فرد کو کم از کم دین کے راستے پہ ڈال دیں، یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع اعمالہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا سوائے 3 چیزوں کے، 3 چیزوں کا ثواب انسان کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کام کر جائے۔ جس نے یہ مسجد بنائی، جس نے اس میں حصہ ڈالا، چاہے کسی نے 10 روپے بھی ڈالا، اب یہ کب سے بنی ہے اور کب تک بنی رہے گی؟ قیامت تک مسجد ہی رہنی ہے نا۔ تو جس کا حصہ اس میں ڈل گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ بہت سارے لوگ تھے جو اس کو بنانے والے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کی تعمیر میں حصہ ملانے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کے مطابق قبر میں بھی اب ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا کہ نیک اولاد کا، اپنے مرنے کے بعد اپنی نیک اولاد بندہ چھوڑ جائے، تو نیک اولاد بھی انسان کو مرنے کے بعد قبر میں فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہوگا کہ نیک اولاد ہوگی، نماز پڑھے گی، ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو۔ نیک اعمال کرے گی، ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو ملے گا۔ چاہے وہ دعا نہ بھی کریں، پھر بھی ان کی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالی والدین کو بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ علم نافع بندہ چھوڑ جائے، کہ کسی کو آپ نے علم کی بات سکھا دی اور اس نے اس پر عمل کر لیا، پھر اس نے آگے سکھا دیا، اس طرح یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے لامحدود چلتا جائے گا، اور سکھانے والا قبر میں چلا گیا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو اس کا فائدہ اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو اپنی زندگی میں یہ 3 چیزوں میں سے، بلکہ تینوں پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تینوں آسان ہے، ممکن ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کام اپنے مرنے سے پہلے کر جانے چاہیے، کہ ایسا نہ ہو ہم ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں کہ جس کو ہمارا جنازہ بھی نہ پڑھنا ہے، ہم ایسی اولاد نہ چھوڑ کے جائیں کہ وہ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہی ہو کہ کب ابا حضور اس دنیا سے جائیں اور اس کی پراپرٹی پر میرا قبضہ ہو جائے، کب ابا حضور اس دنیا سے جائیں اور اس کے کاروبار پر میرا قبضہ ہو جائے۔ ایسی اولاد نہ چھوڑ کے جائے، لالچی اور بے وفا، دنیا کی طلبگار، دنیا کی خواہشات رکھنے والی، صرف دنیا کا سوچنے والی اولاد چھوڑ کے نہ جائے۔ اور اللہ ماشاء اللہ آج کل ہماری اولادوں کا یہی حال ہے کہ وہ صرف دنیا دار ہیں، ان میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم محنت کریں، کم از کم باہر نہیں تو اپنے گھر میں ہی دین کا یہ چھوٹا سا کام اگر ہم شروع کر دیں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت دیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنی بیوی کو دیندار بنائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی نیکی کا کام ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کے بوٹے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔